اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے آج ہم اپنی کلاس نمبر 2 شروع کر رہے ہیں، اور آج سے ہم باقاعدہ اپنی عربی گرامر کا اور عربی زبان کی جرنی کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے جو کلاس ہوئی تھی اس میں آپ کے سامنے صرف اس کورس کی امپورٹنس کے اوپر ایک انٹروڈکشن دیا گیا تھا۔ اس کا جو میتھڈالوجی ہے وہ پہلے بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں ایک دفعہ، اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم ابتدا میں چند گرامر کے لیسنس پڑھیں گے، لیکن وہ بھی ہم کوئی بہت زیادہ ڈیپتھ میں جا کے، بہت زیادہ گہرائی میں جا کے نہیں پڑھیں گے۔ ہم تھوڑا سا اس کو سپرفیشل رکھیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم عربک ریڈر کا مطالعہ کریں گے تو اس میں بار بار ہمارے سامنے یہ جو قواعد ہیں آتے رہیں گے، اور اس کو پڑھ پڑھ کے ہماری پریکٹس ہو جائے گی بہت اچھے طریقے سے۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ لیسنس رکھوں گا عربک گرامر کے، اس کے بعد ہم عربک ریڈر شروع کر دیں گے۔ عربک ریڈر میں جہاں مجھے یہ محسوس ہوا کہ عربی گرامر کے لیسنس کی اور ضرورت ہے تو پھر ہم واپس آئیں گے، 3-4 لیسنس کریں گے عربی گرامر کے، اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم ریڈر پہ چلے جائیں گے۔ تو اس سے آپ لوگوں کو دو چیزیں ایک تو آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کو کوئی برڈن نہیں محسوس ہوگا کہ ہم کوئی بہت مشکل قسم کے قواعد پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ عربی بول چال اور عربی کو لکھنا اور عربی کو سمجھنا یہ آپ لوگ محسوس کریں گے کہ بالکل اسٹارٹ سے ہی آپ کو آ گیا ہے۔ اور اس میں ہوم ورک وغیرہ ایز سچ تو نہیں دیے جائیں گے، اسائنمنٹس وغیرہ تو ایک طریقے سے نہیں دیے جائیں گے، لیکن کوئی بھی اگر والنٹیئر کرنا چاہے کہ ٹھیک ہے یہ جو آپ نے ہمیں اتنا پڑھایا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں آپ پریکٹس کے لیے کچھ مواد دے دیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ مواد آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ آپ سمجھیں گے اس کی میتھڈالوجی ہے جس طریقے سے ہم چلیں گے۔ تو آج ہم اللہ کا نام لے کے اس کا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایجنڈا میں آپ لوگوں کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں کہ آج ہم بالکل بیسک سے سٹارٹ کریں گے کہ عربی کا ایک ورڈ بنتا کیسے ہے، جس کو ایجنڈا میں نے لکھا تھا نا، واٹ از اے ورڈ یا کلمہ جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں، وہ کیسے فارم ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی قسمیں کتنی ہیں کلمے کی، اور اس میں پھر ایک قسم کو لے کے یعنی جو کہ ناؤن ہے یا اسم ہے اس کو لے کے ہم اس کی ایکسپلینیشن اسٹارٹ کر دیں گے۔ تو اسٹارٹ میں سب سے پہلے ایک دعا جو ہمیشہ اس طرح کے کورسز میں ہم پڑھتے ہیں اسی سے میں آغاز کرتا ہوں۔ وہ دعا ہے ربی اشرح لی، ربی یسر، ربی یسر ولا تعسر، وتمم بالخیر۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے رب تو میرے ساتھ آسانی فرما، ربی یسر ولا تعسر، اور اے میرے رب تو میرے لیے مشکل نہ فرما، وتمم بالخیر، اور جو کام میں نے شروع کیا ہے اس کو تو خیر کے ساتھ اس کے انجام تک پہنچا دے۔ بہت خوبصورت یہ دعا ہے۔ جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ کوئی ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر تھوڑی محنت کی ضرورت ہے، کنسسٹنسی کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، تو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس دعا کے بعد چلیں جی، سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عربی زبان میں ایک ورڈ بنتا کیسے ہے۔ ورڈ یا جس کو میں کلمہ کہہ رہا ہوں یہاں پر، یہ بنتا کیسے ہے؟ دیکھیں بہت سمپل سی بات ہے، آپ کے پاس کچھ الفابیٹس ہوتے ہیں جن کو ہم حروف کہیں گے یہاں پر، ان کو آپ ملاتے ہیں کچھ واولز کے ساتھ جس کو ہم حرکات کہتے ہیں، اور آپ کا ایک کلمہ بن جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک کلمہ لکھتا ہوں، کتابن۔ اب اس میں دیکھیں آپ کے کچھ الفابیٹس ہیں، کاف ہے، تا ہے، الف ہے، با ہے، اور کچھ واولز لگے ہوئے ہیں، کتابن۔ یا میں آپ کے سامنے ایک اور کلمہ رکھتا ہوں، نصارہ۔ اس میں بھی آپ دیکھیں ہم بآسانی اس کو پڑھ گئے،
تو بیسیکلی دو چیزیں ہیں کسی بھی ایک کلمے کو پڑھنے کے لیے. ایک اس کے اندر آنے والی حروف ہیں جس کو ہم الفابیٹس کہتے ہیں، اور دوسرے حرکات ہیں جن کو واولز کہا جاتا ہے. اب سب سے پہلے الفابیٹس کو دیکھ لیں. دیکھیں عربی زبان کے جو الفابیٹس ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے، حروف تہجی. کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ یا تو اردو زبان میں اپنی تعلیم حاصل کر چکے ہیں، یا جنہوں نے اردو زبان نہیں پڑھی بہرحال انہوں نے قرآن پڑھا ہے، عربی پڑھی ہے، تو ان کو یہ حروف تہجی ان کے سامنے ہے. ان کے اندر کوئی بہت زیادہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز بس میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ یہ کہ عربی زبان کے یہ حروف بعض لوگوں کے نزدیک 28 ہیں، بعض لوگوں کے نزدیک 29 ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ الف اور حمزہ ان دونوں میں بعض لوگ فرق کرتے ہیں، بعض لوگ فرق نہیں کرتے. تو الف اور حمزہ میں اصل فرق کیا ہے؟ دیکھیں حمزہ جو ہے یہ باقاعدہ سے ایک حرف ہے، یعنی کہ جب یہ بولا جاتا ہے تو تھوڑے سے جھٹکے کے ساتھ آپ اس کو پروناؤنس کرتے ہیں. یہ اصل ایک حرف ہے. یہ جو الف ہے اصل میں یہ لانگ واول ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ذرا واولز کی کچھ مثالیں رکھ دوں. واولز کیا ہوتے ہیں کہ واولز آپ کی حرکات کو بتاتے ہیں یا آپ کی آواز کو بتاتے ہیں کہ وہ اوپر جا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے، یا آپ اپنے منہ کو گول کر کے بول رہے ہیں. آپ دیکھیں صرف 3 ہی طریقے سے آپ واولز ادا کرتے ہیں، آ، او یا ای. اس میں آ یعنی کہ آپ نے تھوڑا سا ساؤنڈ کو اوپر کیا، او یعنی آپ نے تھوڑا سا اس کو گھمایا، اور ای مطلب آپ نے تھوڑا سا اس کو نیچے لے کے گئے. تو اس لحاظ سے جو حرکات ہیں عربی زبان کی، میں عربی کو ہی اس میں مینشن کروں گا کیونکہ اردو وغیرہ تو ہم اس میں نہیں زیادہ لے کر آئیں گے. وہ کیا ہے؟ ہم عام انداز میں کہتے ہیں کہ یہ ہے زیر، زبر اور پیش. اس کے ہمیں وہ بھی پتہ ہیں، اس کے سائنس بھی پتہ ہیں. عربی زبان میں اسے کہتے ہیں کسرہ. کسی بھی جو الفابیٹ ہے اس کے نیچے لگا ہوا ہوتا ہے. زبر ہم کہتے ہیں فتحہ، اور پیش کو کہتے ہیں ضمہ. یہ 3 واولز ہیں جو کہ آپ کو جب بھی آپ کسی ایک الفابیٹ کو پڑھیں گے تو آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے، یعنی کہ آپ کے سامنے اگر تا آیا ہوا ہے تو آپ نے اس کو تا پڑھنا ہے، تی پڑھنا ہے، یا تو پڑھنا ہے. یہ جو واول ہے یہ آپ کو یہ حرکات بتا دیں گی. اچھا ان کو نارمل واولز کہتے ہیں. ان کی دوستی ہے 3 الفابیٹس کے ساتھ، بہت گہری دوستی ہے. اور وہ دوستی ہم دیکھیں گے جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے، یہ دوستی ان کے درمیان اور گہری ہوتی چلی جائے گی. وہ یہ کہ جو الفابیٹس ہیں ان کے اندر لانگ واولز ہوتے ہیں جو بالکل اسی طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں جس طرح سے ہم نے ان حرکات کو دیکھا. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے الف، واو اور یا. تو یہ جو آپ کے سامنے میں نے واولز رکھے ہیں، اب اگر آپ دوبارہ سے آ جائیں کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے، تو اگر الف صرف اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی واول نہیں ہے، تو یہ صرف الف ہے. اور یہ کس لیے آتا ہے؟ یہ بعض اوقات صرف ہماری تجوید کے اندر آتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو مد کے ساتھ یعنی لمبا کر کے پڑھنا ہے، یا آپ نے اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا. جیسے یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں. ایک ورڈ ہے عربی کا قالا. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ الف جو ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. کوئی حرکت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس سکون کی علامت بھی نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے اس کو تھوڑا سا، یہ جو قاف کے اوپر فتح لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپ نے اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے. یہ جو میں نے آپ کو دوستی کا ذکر کیا ہے نا، تو دوستی کس کس کے درمیان بہت زیادہ گہری ہے؟ الف کی دوستی بہت زیادہ فتح کے ساتھ ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر کنورٹ بھی ہو جاتے ہیں. اچھا واو کی جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ فتحہ یہ ہو گیا ضمہ، اور یا کی دوستی کسرہ کے ساتھ ہے جو کہ بن گیا زیر. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات کسی بھی لفظ کے اندر یہ جو واولز ہیں یہ صرف اس لیے آ رہے ہوں گے کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے. تو اس لیے یہ الف موسٹ آف دی ٹائم اس کا کوئی کام نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ
پیچھے والے حرف کو دیکھے اور اس کو تھوڑا سا لمبا کر دے اگر اس کے پیچھے فتح ہے. جبکہ حمزہ کا معاملہ دوسرا ہے. حمزہ کا معاملہ یہ ہے کہ حمزہ اپنے اوپر، حمزہ دیکھیں عموماً ہم اس طرح سے لکھتے ہیں حمزہ، اور یہ جو حمزہ ہے یہ اپنے اوپر حرکات لیتا ہے، اور یہ بالکل دوسرے کسی لیٹر کی طریقے سے او آ ای کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے سماعن. اس سماعن کے پیچھے یہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں یہ ہے حمزہ کا. تو یہ بس اتنا سا فرق ہے جس کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ 28 حروف تہجی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 29 حروف تہجی ہیں. ہمارے لیے اس میں کوئی اتنے پرابلم کی بات نہیں ہے. اردو زبان کے اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً 40 کے قریب آپ کے حروف تہجی ہیں، کیونکہ اس کے بنیادی اس کے حروف تہجی سارے عربی سے لیے گئے ہیں، لیکن ہم نے کچھ اس میں ایڈ کر دیے ہیں. جیسے ٹے ہم نے ایڈ کر دیا ہے، نون غنہ اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے، رے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ آئیں گے فارسی کے اندر تو اس کے اندر تقریباً 32 کے قریب ہیں. انہوں نے بھی بیسک سارے عربی سے لیے ہیں لیکن کچھ اس کے اندر ایڈ کر دیے ہیں. تو یہ وہ ساری سسٹر لینگویجز ہیں جن کے جو الفابیٹس ہیں وہ تقریباً ایک جیسے ہیں، اور ان کی جو ماں ہے وہ عربی زبانی ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے دو چیزیں رکھی کہ کلمہ بنتا کیسے ہے. کلمہ بنتا ہے کہ اس کے اندر کچھ الفابیٹس ہوتے ہیں، ان الفابیٹس کے اوپر واولز لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی ایک مثال دیکھیں، یہ لفظ کلمہ جو میں نے لکھا ہے یہی آپ کے سامنے ہے کہ کاف ہے تو اس کے اوپر ایک فتح لگی ہوئی ہے، لام ہے تو اس کے نیچے کسرہ لگی ہوئی ہے، میم ہے تو اس کے اوپر ایک فتح لگی ہوئی ہے، اور پھر یہ تنوین کا نشان ہے کلمتن. تنوین کیا ہے یہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے. اسی طرح آپ دیکھ لیں یہ جو دعا لکھی ہے ربی یسر، تو اس کے اندر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کون کون سے واولز ہیں اور کون کون سے الفابیٹس ہیں. ان کی وجہ سے ہم اس کو بڑا اسموتھلی پڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ تو ایک بنیادی بات ہو گئی کہ کلمہ بنتا کیسے ہے. اب کلمے کی قسمیں کتنی ہیں یہ میں آپ کے سامنے اب رکھنے جا رہا ہوں کہ عربی زبان کا جو کلمہ ہے، دیکھیں یہاں پر پہلے تو ایک بات ہم بالکل واضح کر لیں کہ جب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ عربی زبان میں کلمہ کیا ہے تو اس سے مراد ہماری ہے کہ صحیح کلمہ کیا ہے، بامعنی کلمہ کیا ہے. دیکھیں بے معنی بھی الفاظ ہوتے ہیں نا کچھ، جیسے ہم بعض اوقات بولتے ہیں چائے وائے پلا دو، یا پانی وانی پلا دو، پانی وانی. تو یہ وانی کیا چیز ہے اور وائے کیا ہے؟ یہ اصل میں ہمارے بولنے کا انداز ہے، اس لفظ کے کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں. تو یہ بے معنی الفاظ ہیں وائے وانی، ٹھیک ہے، روٹی شوٹی، یہ ان کے کوئی معنی نہیں ہے. ان میں جو اصل معنی والا لفظ ہے وہ پانی ہے اور چائے ہے. اس لیے جو بامعنی لفظ ہے اس کو ہم کلمہ کہیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں. تو پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کتنی قسمیں ہیں کلمے کی. اس کو ہم پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں نارملی. اور پارٹس آف اسپیچ اگر آپ انگلش میں دیکھیں تو وہ تو تقریباً 8 کے قریب ہیں: ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب اور پریپوزیشنز. عربی میں صرف 3 ہیں. تو اس سے ہی آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ عربی تو ایک آسان زبان ہے، کیونکہ اس میں ہمیں پارٹس آف اسپیچ جو ہے وہ یاد ہی نہیں کرنے. انگریزی زبان میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو جب ہم لوگ بچے تھے تو ہم تو پارٹس آف اسپیچ اور اس کی ڈیفینیشن ہی یاد کرتے رہ جاتے تھے. یہاں پر ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر اگر کوئی ایڈجیکٹو تھا یا وہاں پر کوئی ایڈورب تھا، یہاں ایڈجیکٹوز وغیرہ جو بھی چیزیں تھیں وہ یہاں نہیں ہے، یہاں پر ہیں، لیکن وہ نہایت ہی سائنٹیفکلی انہی کے اندر ضم ہوئے ہوئے، جس کی وجہ سے آپ کو عربی زبان سے خدا کی قسم محبت ہو جائے گی کہ جس طریقے سے اس کے اندر بالکل سائنس کی طرح سے ایک جڑ کے اندر سے مختلف الفاظ نکلتے ہیں. جب وہ نکلیں گے تو وہ خود اپنی شکل سے آپ کو بتا دیں گے کہ میں یہاں پر ایک صفت ہوں یعنی کہ ایڈجیکٹو ہوں، میں یہاں پر ایک فاعل ہوں، کام کرنے والا ہوں، میں کیا ہوں. اس لیے یہ صرف 3 اس کے قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے اسم جس کو کہ ہم کہتے ہیں ناؤن، ایک ہے فعل جس کو کہ ہم کہتے ہیں انگریزی میں ورب، اور ایک ہے حرف جس کو پارٹیکل کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو پریپوزیشن کہہ دیتے ہیں. ان کا تھوڑا سا میں آپ کے سامنے انٹروڈکشن کرا دوں. اسم کیا ہے؟ اسم کسی بھی چیز کا نام ہے. اس کو تھوڑا سا ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ اسم سے ہی ہم آغاز کر رہے ہیں نا. تو اسم کیا ہے؟ اسم کسی چیز کا نام ہے. فعل کیا ہے؟ فعل اصل میں ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے کہ یہ کام
پاسٹ میں ہوا ہے، پریزنٹ میں ہوا ہے، یا فیوچر میں ہوا ہے. یعنی کہ جب آپ اس لفظ کو دیکھیں گے تو آپ یہ بات کہہ اٹھیں گے کہ بھائی یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو بھی کچھ کام ہوا ہے، یہ جو بھی فعل ہوا ہے، یہ ماضی میں ہوا ہے، ابھی ہو رہا ہے، یا مستقبل میں ہوگا. جبکہ ناؤن جو ہے اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہوتا. اچھا، حرف یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ایک حرف جو ہے اس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے، یا اگر معنی ہوتے ہیں تو بہت ہی ایمبیگوس سے معنی ہوتے ہیں. یہ حرف جو ہے یا تو یہ جا کے لگ جاتا ہے فعل کے ساتھ تو اپنے معنی مکمل کرتا ہے، یا یہ جا کے لگ جاتا ہے اسم کے ساتھ تو اپنے معنی مکمل کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کورس میں اسم پڑھیں گے، اسم کے ساتھ تھوڑے سے حروف پڑھیں گے جو کہ اسم کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں. پھر ہم فعل پڑھیں گے، فعل کے ساتھ تھوڑے سے ہم حروف پڑھیں گے جو کہ فعل کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں. تو گویا آپ صرف دو جو اپنا پارٹس آف اسپیچ ہے اس کو آپ پڑھیں گے. تو یہ دیکھیں یہاں پر، یہ میں نے اس کی ڈیفینیشن پراپر طریقے سے یہاں پر لکھ بھی دی ہے تاکہ آپ لوگ بعد میں یاد رکھیں کہ ناؤن جو ہے وہ کلمہ ہے، یعنی کہ کسی چیز کا نام، کسی شخص کا نام، یا کسی جگہ کا نام ہے، یا کسی صفت کو ظاہر کرتا ہے. یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ چیز یہ ہے کہ ناؤن کے اندر ہی ایک اور چیز آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیم آف دی ورب. سوری، نیم آف دی ورب. اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، آپ ایک بات لکھتے ہیں کہ ہی از پلئنگ، وہ کھیل رہا ہے. جو کام وہ کر رہا ہے اس کا بھی تو کوئی نام ہوگا نا. یعنی کہ اگر وہ یہ کام کر رہا ہے جس کو آپ نے آئی این جی کے ساتھ لکھا ہے تو اس کام کا نام کیا ہے؟ تو اس کام کا نام جو ہے وہ ہے ٹو پلے. یعنی کہ نیم آف دی ورب. اسی طرح اگر میں کہوں ہی از ڈرنکنگ، تو جو کام وہ کر رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ آپ کہیں گے ٹو ڈرنک. تو اس کو عربی زبان کے اندر مصدر کہتے ہیں. یہ مصدر بھی اسم ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر جب آپ آئیں گے تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز، جگہ کا نام ہو یا صرف ظاہر کرے. جیسے حامد ہے، کتاب ہے، مکہ ہے، خوبصورت ہے. یا پھر یہ کام کا نام ہوتا ہے جس کو ہم مصدر کہتے ہیں، جیسے کتبن لکھنا، قرعن پڑھنا، انزال نازل کرنا. ورب کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، اس کو ہم تفصیل سے بعد میں دیکھیں گے. پارٹیکل کے بارے میں یا حرف کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے اپنے معنی کلیئر ہوتے نہیں ہیں. یہ جب تک کہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ نہ لگ جائے اس کے معنی واضح نہیں ہوتے. یہ ہمارا جو ایجنڈا آئٹم تھا اس میں پہلا ہمارا جو پوائنٹ تھا وہ کمپلیٹ ہوا کہ کلمہ کیا ہے، بنتا کیسا ہے، اور اس کی اقسام کیا ہے. اب آ جائیں آپ اسم یا ناؤن کی طرف. اسم کیا چیز ہے، کس طرح سے ہم اسم کو سمجھیں گے اور ایکسپلین کریں گے. ہمارے سامنے ایک اسم آئے گا، ہم نے اس اسم کو سمجھنا ہے کہ یہ اس وقت کیا ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس چار چیزیں ہیں جس کو کہ ہم نے سمجھنا ہے. سب سے پہلی چیز تو ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسم کی حالت کیا ہے. یہ غالباً آج ہی ہم پڑھیں گے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں what is the case of the noun. اچھا، دوسرے نمبر پہ آئے گا کہ اس کا عدد کیا ہے، جس کو انگریزی میں آپ کہیں گے نمبر. یعنی کہ یہ سنگولر ہے یا یہ پلورل ہے. یہاں پر ایک چیز کا ذکر ہو رہا ہے یا بہت ساری چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کی جنس کیا ہے، جس کو کہ ہم انگریزی میں جینڈر کہتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ مذکر ہے یا یہ مؤنث ہے. اور پھر آخر میں آپ اس کی قسم، یعنی جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں اس کی کائنڈ کیا ہے. اور یہ بھی بہت آسان ہے کہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اسم کامن ناؤن ہے یا یہ پراپر ناؤن ہے. یہ چار چیزیں ہم نے تھوڑی سی انڈرسٹینڈ کرنی ہے. اس کے بعد جب ہم آگے چلیں گے تو ہم نے اسی اسم کو، دو اسموں کو ملا کے کبھی ایک کمپاؤنڈ بنانا ہے، کبھی ایک جملہ بنانا ہے. یہ انشاءاللہ تعالی ہم کمنگ 2 اور 3 کلاسز میں مکمل کر کے عربک ریڈر میں چلے جائیں گے. کیونکہ عربک ریڈر کو جتنا میں نے ابھی دیکھا ہے اس کی پہلی جو کتاب ہے وہ صرف اسم کے اوپر آپ کو پریکٹس کرائے گی. تو ہمارے لیے اتنا کافی ہوگا کہ ہم نے اسم کو صرف اتنا پڑھ لیا، اس سے جملے بنانے سیکھ لیے. اس کے بعد ہم وہاں پر گئے عربک ریڈر میں اور وہاں صرف جملے ہی جملے ہیں.
تو وہ آپ اتنا پڑھیں گے، اتنا بولیں گے، اتنا ہم ڈسکس کریں گے آپس میں کہ یہ اسم کی کیا کون سی کائنڈ ہے، یہ یہاں پر اسم جو ہے وہ اس کی جنس کیا ہے، یہ واحد ہے یا جمع ہے، کہ آپ کو اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو ویسے ہی رٹ جائے گا. جیسے کہ ہم بچپن سے اردو جب بول رہے ہیں تو کسی نے ہمیں اردو گرامر سکھائی تو نہیں ہے، ہم نے سن سن کے پریکٹس کر کر کے بول بول کے سیکھ لیے. بالکل اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی آپ عربی سیکھ لیں گے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک چارٹ رکھا کہ ہم اسم کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے. اب سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اسم کی حالت کیا ہے. یہ میرے نزدیک زبان کا سب سے انٹرسٹنگ پارٹ ہے. خاص طور پہ جب آپ اسم پڑھ رہے ہیں نا تو اس کا سب سے انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ اسم کی حالت کیا ہے، ناؤن کا کیس کیا ہے، یا جس کو میں کہتا ہوں کہ اسم کی حالت کیا ہے. اچھا، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. میں آپ کے سامنے اس وقت ایک جملہ لکھتا ہوں، اس جملے کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنے اسم آئے ہیں اور وہ اس وقت کر کیا رہے ہیں جملے میں. جیسے فرض کر میں یہ لکھتا ہوں کہ زید بیٹس یا بیٹ بکر ان دی اسکول. اب سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ اس کے اندر اسم کتنے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر ناؤن کتنے ہیں. آپ میں سے کوئی اگر چاہے تو انمیوٹ کر کے مجھے بتا سکتا ہے کہ اس میں کون کون سی چیز کیا کیا ہے. جیسے یہاں پر اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ زید کیا ہے، اسم ہے یا ورب ہے. اسی طرح بکر کیا ہے. آپ لوگوں کو انمیوٹ کرنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی ہے؟ آپ لوگ چاہیں تو مجھے اپنا ہینڈ ریس کر کے بتا سکتے ہیں کہ میں کس کو انمیوٹ کر دوں، جو بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہا ہے ابھی اس ڈسکشن میں. جب آپ لوگوں کا ہینڈ ریز ہوگا تو اسی طرح سے چلے سعد آپ کو میں انمیوٹ کرتا ہوں. سعد آپ انمیوٹ ہو سکتے ہیں. جی السلام علیکم جاد بھائی، آپ ناؤنس پوچھ رہے ہیں نا اس سینٹینس میں؟ جی جی، سینٹینس میں اگر آپ کچھ اور بھی جانتے ہیں تو وہ بھی بتا دیں. نہیں نہیں ٹھیک ہے. زید بکر اینڈ اسکول. ویری گڈ. یہ دیکھیں اس کے اندر آپ نے صحیح آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ زید ایک ناؤن ہے، بکر ایک ناؤن ہے، اسکول ایک ناؤن ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں نے انگلش میں لکھا ہے، اب میں اس کو اردو میں لکھ دیتا ہوں سیم جملے کو کہ زید نے بکر کو مارا اسکول میں. ٹھیک ہے، اب اس میں تین ناؤن ہیں، تینوں الگ الگ کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں تینوں کی حالتیں الگ ہیں. اب یہاں پر آپ اس کو اس طرح سے لے لیں، اس میں جو بیٹ ہے یا جس کو میں نے کہا مارا، یہ ورب ہے. اس کے اوپر ابھی ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، یہ فعل ہے. اس کے علاوہ باقی پورا جو یہاں پر ہے اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. تو اب دیکھیں اس کے اندر یہ جو فعل ہے اس کو ایک کرنے والا ہے، کسی نے اس کام کو کیا ہے، وہ اس کا فاعل ہے. وہ کون ہے؟ زید. زید نے یہ کام کیا ہے. تو اس فعل کا کرنے والا جس کو میں فاعل کہہ سکتا ہوں، آپ لوگ اگر برا نہ مانے تو فاعل اس کا کون ہے؟ زید ہے. زید نے کسی کو مارا ہے، یہ فعل زید نے کیا ہے. اچھا، کس کو مارا ہے زید نے؟ زید نے بکر. مارا ہے بکر کو، تو اس کے اوپر کام ہوا ہے. یعنی کہ بکر ایک ایسا ناؤن ہے جس کے اوپر فعل ہوا ہے، جس کو کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں مفعول لکھ دیتا ہوں. لیکن انگلش میں کیا ہے؟ انگلش میں یہ سبجیکٹ ہے جس نے کہ کام کیا ہے، یہ آبجیکٹ ہے جس کے اوپر کے کام ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ اب ایک مجھے بات بتائیں کہ اگر میں یہاں پر یہ جو میں نے کچھ انفارمیشن لکھی ہے اسکول میں، اگر یہ جملہ میں نکال بھی دوں، یہ اتنا سا حصہ اسکول میں نکال بھی دوں، تو زید نے بکر کو مارا، بات تو کمپلیٹ ہو گئی نا؟ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی، زید نے بکر کو مارا ہے. اسکول میں جب میں نے ایڈ کیا تو یہ کیا کیا، میں نے آپ کو کچھ ایڈیشنل انفارمیشن دی ہے.
یہ ایڈیشنل انفارمیشن میں نہ بھی دیتا تو بھی بات مکمل ہو جانی تھی. اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ناؤن ایسا بھی ہے یہاں پر جو ایڈیشنل انفارمیشن دے رہا ہے, انفارمیشن آپ کو دے رہا ہے. اس لحاظ سے کسی بھی ناؤن کے یا کسی بھی اسم کی تین حالتیں ہو سکتی ہیں, ایک سبجیکٹو, ایک آبجیکٹو, اور ایک پوزیسو. اس کو ایڈیشنل انفارمیشن کو پوزیسو کہتے ہیں. اب میں آپ لوگ سے اجازت لے کے اس جملے کو لکھنے جا رہا ہوں عربی کے اندر. دیکھیں میں عربی میں اس جملے کو کیسے لکھوں گا. میں عربی میں اس جملے کو لکھوں گا ضربہ, یہ تو فعل ہے, مارا اس کو بھول جائیں, یہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ضربہ زیدن, ضربہ زیدن بکرن فی مدرسہ تن. اب ذرا اس کو آپ اوپر والے سے ملائیں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر کام کیا ہوا ہے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ سبجیکٹ جو ہے وہ زید ہے اور آبجیکٹ جو ہے یا مفعول جو ہے وہ بکر ہے, اور مدرسہ ایک ایسا ناؤن ہے جو ایڈیشنل انفارمیشن دے رہا ہے؟ کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے اس کو؟ کوئی بھی چاہے اس کے اوپر مجھے بتائے کہ اس کی کیا سمجھ میں آیا, کہ مجھے کیسے پتا چلے گا اس جملے میں کہ کون کام کر رہا ہے, کس پر کام ہو رہا ہے, اور کون سا ناؤن ایسا ہے جو مجھے ایڈیشنل انفارمیشن دے رہا ہے. جی عثمان آپ بتائیے, انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو. آپ بالکل اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم مجاہد بھائی. وعلیکم السلام. جی عثمان. مجاہد بھائی یہ اس لیے کہ وہ فیل کے بعد آ رہا ہے. اچھا, ایک تو یہ کہ یہ فیل کے بعد آ رہا ہے, یہ آپ نے ویسے بڑی اچھی بات کر دی, کیونکہ یہ ابھی ہم نے ذکر کرنا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو فعل کے بعد ناؤن آئے گا عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہ سبجیکٹ ہوتا ہے, یعنی کہ یہ وہ فاعل ہوتا ہے, لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے, یہ ضروری بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی اس میں بتا سکتا ہے کہ کیا چیز اس کو نظر آ رہی ہے جس سے کہ اس کو یہ پتا چل رہا ہے کہ زید جو ہے وہ فاعل ہے یعنی کہ وہ سبجیکٹ ہے, بکر جو ہے وہ آبجیکٹ ہے یعنی کہ مفعول ہے, اور مدرسہ جو ہے وہ ایڈیشنل انفارمیشن دے رہا ہے. آئی تھنک یہ جو دو زبر ہے. جی بالکل ایگزیکٹلی, آپ نے یہاں پر جو چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے وہ اصل میں اعراب کہلاتی ہے. یعنی کہ یہاں پر جو آپ کو یہ تینوں ناؤنز ہیں صرف اس کے اعراب بتا رہے ہیں کہ کون سبجیکٹ ہے, کون آبجیکٹ ہے, اور کون اس وقت ایڈیشنل انفارمیشن دے رہا ہے. اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں, یہ کافی انٹرسٹنگ ایک پورا کا پورا سچویشن ہے. اب دیکھیں یہاں پر ہم نے جب اس کو جملے کو پڑھا تھا اردو میں, تو آپ دیکھیں کہ جب ہم کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ کام زید نے کیا ہے, تو اس کے آگے ہم نے ایک کنیکٹنگ ورب لگایا تھا نے. جب ہم نے بکر کے لیے یہ بات ڈیسائیڈ کی کہ اس کے اوپر کام ہوا یعنی کہ اس کو مارا گیا ہے, تو ہم نے ایک ہیلپنگ ورب لگایا تھا کو. اور جب ہم نے یہ دیکھنا چاہ رہے تھے یہ کام ہوا کہاں پر ہے, تو ہم نے ایک ہیلپنگ ورب یا کنیکٹنگ ورب لگایا تھا میں. تو یعنی کہ اردو زبان میں اور انگلش زبان میں دونوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہم پہچانتے ہیں نا کہ یہ کام کیا کس نے ہے, فاعل کون ہے, مفعول کون ہے, وہ اصل میں ہم ان کے ساتھ لگے ہوئے کنیکٹنگ وربس کو یا ہیلپنگ وربس کو دیکھ کے کرتے ہیں. جیسے کہ میں انگلش کی ایک مثال آپ کے سامنے ہوں, یہ بالکل معمولی سی چیزیں ہیں, یہ تو اس میں کوئی ایسی بڑی سائنس نہیں ہے, لیکن آج ہم نے اصل میں اس کو ریلیٹ کرنا ہے انگلش سوری عربی کے ساتھ. جیسے میں کہوں کہ ہی از پلئنگ, تو یہاں پر یہ آئی این جی اور یہ از, یہ یہاں پر ہیلپنگ وربز ہیں, کنیکٹنگ وربز ہیں, جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس ٹینس میں کام ہو رہا ہے, کون کام کر رہا ہے.
یا جیسے ہم یہی والا جملہ جو تھا یہاں پر، اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ کو، اگر میں اس کو کنٹینیوس ٹینس کر دوں تو زید اس کے ساتھ لگا ہوا آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کام زید نے کیا ہے. لیکن عربی زبان میں نہ تو یہ ہیلپنگ وربز ہوتے ہیں، نہ ہی یہ کنیکٹنگ وربز ہوتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا عربی زبان میں. عربی زبان میں جو چیز ہوتی ہے اس کا اعراب ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ جو فاعل ہے، جس نے کام کیا ہے، یعنی کہ جو سبجیکٹ ہے، اس کا اعراب ہوتا ہے عموماً دو پیش. تنوین میں دو پیش لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو آپ دیکھیں یہاں پر لگا ہوا ہے. اچھا، جو مفعول ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں انگریزی میں، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر دو زبر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور عموماً ایک الف ایڈیشنل آ جاتا ہے. کبھی کبھار یہ الف نہیں بھی آتا، وہ کچھ ایکسیپشنز ہیں، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتا دوں گا، اس میں کوئی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عموماً یہی ہوگا کہ یہ دو زبر کے ساتھ آپ کے ایک الف بھی آ جائے گا. اور اس کے بعد اگر آپ کا کوئی اضافی حالت ہے، یعنی ایڈیشنل انفارمیشن، جس کو اضافی حالت کہتے ہیں، جس کو یہاں پر انہوں نے پوزیسو لکھا ہے، یہ کیس اگر ہو تو اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے کہ اس کے نیچے آخر میں دو زیر آتے ہیں. اچھا، یہ جو چیز ہے یہ یہ حرکات نہیں ہے، ان کو آپ حرکات سے بالکل کنفیوز نہیں کیجیے گا. یہاں پر جو حرکات ہیں وہ یہ ہے، زا کے اوپر فتحہ ہے، یا کے اوپر سکون کی حالت ہے، لیکن دال کے اوپر، یعنی کہ ہر ناؤن کے آخری حرف کے اوپر جو شکل ہوگی وہ اس کا اعراب کہلائے گی. اور یہ اعراب یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت کون کام کر رہا ہے، کس پر کام ہو رہا ہے، اور کون صرف یہاں پر ایڈیشنل انفارمیشن دے رہا ہے. اب دیکھیں یہاں پر کتنی ہی زبردست بات ہوگی کہ چلیں یہاں پر تو شاید آپ کو میں یہ جو ہے وہ ٹرک نہ کر سکوں آپ کے ساتھ. میں آپ کے ساتھ یہ ٹرک کرتا ہوں قرآن کی ایک آیت سے. دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے، وَإِذِ ابْتَلَى ابراہیم ربہ. ٹھیک ہے جی، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اور اس وقت کو یاد کرو جب آزمایا. یہ ورب ہے، فعل ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں. یہ ایک حرف ہے، اس کو بھی ابھی چھوڑ دیں، واو کو بھی چھوڑ دیں. غور آپ نے کرنا ہے ابراہیم پہ اور ربہ کے اوپر. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جس وقت کے آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے. کو اور نے، اس کو ذہن میں رکھ کے صرف مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر کون سا اسم جو ہے وہ فاعلی حالت میں یعنی کہ وہ سبجیکٹ ہے، اور کون سا جو ہے وہ مفعولی حالت میں یعنی کہ وہ آبجیکٹ ہے. جی جی، بتائیں. ابراہیم تو آبجیکٹ ہوگا، کیونکہ ابراہیم، جی کیونکہ وہ تنوین ہے نا، اور وہ ہے فتحہ تین، تو بالکل اس صحیح وجہ سے وہاں پہ ایک فتحہ آگی، تو ابراہیم جو ہوگا وہ آبجیکٹ ہوگا، اور فائل جو ہے وہ ربہ ہوگا، کیونکہ وہاں پہ دمہ تین جو ہے اس کی جگہ پہ ایک ہی دمہ آیا ہوا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. میں نے اگر بالکل صحیح، اگر ہم لوگ یہ فزیکل کلاس کر رہے ہوتے تو میں اس وقت آپ کو ایک واٹر کولر تحفے میں دے دیتا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں جو ٹرک میں آپ کو کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ دیکھیں وہ کیسی زبردست ٹرک ہے. یہ آبجیکٹ ہے، یہ سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ بات آپ نے اس لیے پہچان لی کہ یہاں پر حرکات اور اعراب سارے لگے ہوئے ہیں. لیکن آپ کو اس بات کا پتا ہوگا کہ جس وقت یہ قرآن لکھا گیا پہلی دفعہ، نہ تو اعراب تھے نہ حرکات تھیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر کیا ہوا ہے. اگر میں فرض کریں یہ ہٹا دوں، یہ بھی ہٹا دوں، یہ بھی ہٹا دوں، یہ ہٹا دوں، یہ ہٹا دوں، صحیح ہے جی. یہ سب میں نے ہٹا دیا. اب آپ لوگ کیسے پہچانیں گے کہ ان میں سے کون سا آبجیکٹ ہے، کون سا سبجیکٹ ہے؟ اور اس میں ہوگا یہ آیت بھی میں ایسی لے کر آیا ہوں کہ اس میں ہم نے الٹا کیا نہیں اس کو، اور معنی بہت ہی خطرناک طریقے سے بدل جائیں گے. وہ یہ ہے کہ اگر میں نے اس کو غلطی سے پڑھ دیا، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، یہ دونوں ایک دوسرے سے چینج ہو جائیں گے صرف اس اعراب کی وجہ سے، تو معنی ہو جائیں گے. اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ابراہیم نے اپنے رب کو آزمایا.
بالکل الٹے معنی ہو جائیں گے، جس پہ کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ تو بہت خطرناک قسم کی عراب کی غلطی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ بچپن میں جب ہم لوگ تجوید سے قرآن پڑھتے تھے تو ہمارے جو قاری صاحب تھے وہ بغیر مطلب بتائے ہوئے ہمیں صرف یہ کہہ دیتے تھے کہ تم نے یہاں پر یہ عراب کی غلطی کی تو کلمہ کفر ہو جائے گا۔ تو ہم سوچتے تھے بھائی پتہ نہیں کیوں کلمہ کفر ہو جائے گا، وجہ اس کی یہ تھی کہ ہمیں زبان نہیں آتی تھی۔ تو یہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ صرف اس اعراب سے تبدیل ہو جائیں گے۔ یہاں پر اعراب صحیح لگا دیں آپ، اس کو میں ربہ کر دوں، یہ ضمہ بتا رہی ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے، اور یہ یہاں پر فتح لگا دوں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ آبجیکٹ ہے، کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کیونکہ یہاں پر یہ رول کام نہیں کر رہا کہ فعل کے بعد اس کا فاعل پہلے آئے گا، مفعول بعد میں آئے گا۔ عموماً عربی جب ہم سیکھتے ہیں تو یہ اصول ہم سامنے رکھتے ہیں، لیکن قرآن تو اس طرح کی کوئی بھی قید کے اندر نہیں ہے، وہ تو ایک خطابت کا اور ایک شاعری کا مجموعہ ہے۔ اور میں آپ کے سامنے کچھ سیمپلز رکھوں گا عربی شاعری کے، جس میں کہ فاعل اٹھ کے بیچارہ اتنی دور چلا جاتا ہے کہ آپ پورا جملہ جب پڑھتے ہیں تو آخر میں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ کام اس نے کیا ہے، کیونکہ اس سے اس کے اندر وزن پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک طریقے کا ایک میوزک آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں صرف اعراب سے ہی سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ پہلی کلاس میں میں نے آپ کے سامنے جو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کا قول رکھا تھا کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ قرآن کو صحیح اعراب کے ساتھ پڑھو، وہ مطلب یہ تھا یہاں پر کہ تم کسی فاعل کو مفعول مت کر دینا، کسی مفعول کو جو ہے تم فاعل مت کر دینا، معنی ہی الٹے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اگر میں نے یہاں پر یہ معنی الٹے کر دیے تو ہو جائے گا کہ بکر نے زید کو مارا۔ تھوڑا سا یہ یہاں پر مشکل اس کو پلٹانا اس لیے کہ بکر کے ساتھ الف بھی لگا ہوا ہے، اور یہ الف اس بات کی ایک علامت ہے کہ یہ اصل میں اس وقت حالت مفعولی میں ہے۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، جس سے کے بعد ہمیں وہ ٹرم سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی جس میں کہ عربی زبان بات کرتی ہے۔ دیکھیں جو فاعلی حالت ہے، جو فاعلی حالت ہے اس کو ہم گرامر کی استعمال میں کہتے ہیں کہ وہ حالت رفع ہے۔ جو مفعولی حالت ہوتی ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم گرامر کی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ حالت نصب ہے، اور جو اضافی حالت ہوتی ہے، ایڈیشنل انفارمیشن ہوتی ہے، وہ نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہم اس کو حالت جر کہتے ہیں۔ اب آج کے بعد میں یا تو آپ کے سامنے الفاظ استعمال کیا کروں گا کہ بھائی یہ حالت رفع میں ہے اسم، یا میں یہ کہا کروں گا یہ فاعلی حالت میں۔ اس کے علاوہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ میں شاید اتنا زیادہ نہ استعمال کروں، اور اسی طریقے سے آپ لوگ بھی مجھے بتائیں گے کہ یہ جو جملہ ہے اس جملے کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر تنوین بتا رہی ہے، ضمہ کی تنوین بتا رہی ہے کہ یہ اس وقت حالت رفع میں ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے۔ اچھا ایک اور چیز اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو ہمیں کام آئے گی آگے ناؤن کو سمجھنے میں، یہ چارٹ میں نے یہاں پر بنا دیا ہے تاکہ آپ لوگ چاہیں تو اس کو میمورائز کر سکیں، چاہیں تو آپ صرف ان چارٹس کو ریفر کر سکیں جب آپ ترجمہ کریں۔ یہ میں نے اینڈ میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے اس کورس کو جب کنکلوڈ کرنا ہے یا کسی ایک سبق کو کنکلوڈ کرنا ہے تو آپ کے پاس کتنے آپشنز ہیں اس کے اوپر کام کرنے کے، یعنی کہ آپ لوگ مینٹلی طور پہ باک ڈاؤن بھی نہ ہو جائے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ یاد کرنا نہ پڑ جائے، ایسے ٹولز دوں آپ کو جس سے کہ آپ بڑی آسانی سے اس کو کر لیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا انتھوزیسٹ ہے جو کہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں میں عربی کو تو ویسے ہی پڑھوں جیسے کہ پڑھنا ہے اور آگے جا کے اس کے کچھ امتحان دوں، تو میں اس کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس نے یہ چیزیں میمورائز کیسے کرنی ہے اور کس چیز کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ دیکھیں اب عربی زبان کے جو اسم ہیں جو عربی میں خاص طور پہ جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔ ایک قسم ہے معرب، معرب کا لفظ نکلا ہی عربی سے ہے، یعنی کہ یہ خالصتاً عربی لفظ ہے۔ جیسے کہ ایک لفظ میں آپ کے سامنے استعمال کرتا ہوں کافر، کافرن، یہ لفظ خالصتاً عربی ہے۔ کیوں؟ اس کے اعراب مجھے بتا رہے ہیں۔ یہ تنوین قبول کر رہا ہے، حالت نصب میں یہ اس حالت میں چلا جائے گا کافرن ہو جائے گا، اور حالت جر میں یہ چلا جائے گا کافرن۔ یہ بالکل وہ سارے 100% اصول فالو کر رہا ہے جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھے ہیں۔ یا میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھوں مسلمن،
یا مسلمن. اب دیکھیں یہ آپ لوگوں کو احساس ہو رہا ہوگا کہ یہ لفظ تو میں نے قرآن میں دیکھا ہے، اس شکل میں دیکھا ہے، اس حال میں دیکھا ہے. مسلمن، یہ سارے کے سارے الفاظ جو کہ آپ سمجھے کوئی 95% الفاظ قرآن میں سارے معرب ہیں، سارے اسی اعراب کو فالو کریں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ ہم نے باہر سے لیے ہیں، جو عربی الفاظ نہیں ہیں، جو کہ غیر معرب ہیں، وہ عربی نہیں ہے. ان کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم کہلاتی ہے غیر منصرف. اس سے پریشان نہیں ہوئے گا کہ یہ غیر منصرف کیا ہے. صرف کا مطلب، صرف کہتے ہیں گرامر کو، غیر کا مطلب ہے وہ فالو نہیں کرتا، یعنی کہ وہ گرامر کے جو نارمل رولز ہیں ان کو فالو نہیں کرتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہم نے باہر کی زبانوں سے لیے ہیں، یعنی کہ ہم نے سریانی زبان سے لیے ہیں، ہم نے ہیبریو لینگویج میں لیے ہیں. کیونکہ ہم قرآن میں بنی اسرائیل کے واقعات پڑھتے ہیں، ان کی زبان عربی نہیں تھی، تو جو ان کے نام ہم لے کر آتے ہیں وہ سارے کے سارے نام غیر معرب ہیں. جیسے ابھی ایک جو مثال دی تھی ابراہیم کی، ابراہیمون آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا، ابراہیمون آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا، یہ ابراہیمو ہے. اور یہ جو اعراب ہے اس کا آخر میں یہی آپ کو یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، یہ معرب اسم نہیں ہے. اور یہ تین جو حالتیں اس کے اوپر آتی ہیں اس کے اندر بھی یہ تھوڑے سے رولز فالو نہیں کرتا. وہ کیسے؟ ابراہیمو، اور وہ جب آبجیکٹو حالت میں ہوتا ہے یعنی کہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ دوسرے کی طریقے سے فتح اپنے اوپر لے لیتا ہے. سوری، یہ میں نے شاید یہ ابراہیم غلط لکھ دیا. لیکن ایک اور ٹوسٹ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ حالت جر یعنی جو تیسری حالت ہے اس کے اندر بھی فتح کے ساتھ ہی اپنے اعراب کو رکھتا ہے. لیکن کیونکہ یہ اتنے کم ہیں اور زیادہ تر یہ انبیاء کے نام ہیں، کچھ عربی الفاظ بھی شاید اس طریقے سے ایکٹ کر جائیں لیکن آپ کو پہچاننے میں مشکل نہیں ہوگی. وجہ یہ ہے کہ وہ اسم جو ہے وہ بہت ہی کامن ہوگا، آپ اس کو دیکھیں گے جیسے ابراہیم ہے یا اسماعیل ہے یا اسرائیل ہے. یہ سارے کے سارے جو نام ہیں آپ جانتے ہیں ہیبریو لینگویج سے ہیں. جیسے کہ اسرائیل کا جو لفظ ہے، اسرا کے معنی ہوتے ہیں سلیو، ایل وہاں خدا کو، جیسے ہم یہاں پر اللہ کہتے تھے وہ اپنی زبان میں اس کو ایل کہتے تھے. تو یعنی عبداللہ کا جو ہیبریو ترجمہ ہے وہ ہے اسرائیل. اس لیے اسرائیلو، اسرائیلہ، اسرائیلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیمہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی ایک اور قسم ہوتی ہے اور وہ قسم مبنی کہلاتی ہے. مبنی کے لفظ سے بھی زیادہ پریشان مت ہوئیے گا کیونکہ یہ بنا سے نکلا یعنی کہ عمارت، یعنی کہ اس کی جو عمارت کھڑی ہوئی ہے وہ عربی کے قواعد اس پہ نہیں کھڑی ہوئی. اور یہ جو اسم ہوتا ہے یہ تینوں حالتوں میں ایک جیسا رہتا ہے. اب آپ اس کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ اس وقت رفع کی حالت میں ہے، یہ نصب کی حالت میں ہے یا یہ جر کی حالت میں ہے؟ آپ صرف پہچانیں گے کانٹیکسٹ سے. جب سامنے کانٹیکسٹ آئے گا، اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے. موسیٰ، 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 تینوں حالت میں یہ لفظ اپنی شکل نہیں بدلے گا کیونکہ یہ مبنی ہے. اور مبنی بھی وہ ہوتے ہیں جو کہ زیادہ تر باہر سے آتے ہیں یا عربی زبان کے وہ الفاظ جو ان کی طرح کی کنسٹرکشن رکھتے ہیں وہ تھوڑے سے کم ہیں. عیسیٰ، 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 تینوں حالتوں میں ایک جیسا رہے گا. اس کی کچھ پریکٹس ہوتی ہے، اس کی کچھ ایکسیپشنز پڑھائے جاتے ہیں. جب آپ پراپر عربی گرامر سیکھتے ہیں ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے. ہم صرف یہاں تک آپ کو بتا کے کہ بھائی دیکھیں جو اسم کی جو حالت ہوتی ہے وہ تین ہوتی ہیں، یعنی کہ فاعل ہوتا ہے یا سبجیکٹ ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے یا آبجیکٹ ہوتا ہے، یا ایڈیشنل انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے جس کو آپ اضافی حالت کہتے ہیں. یہ تین اس کی حالتیں ہوتی ہیں. زیادہ تر جو تنوین ہے وہ آپ کو، جو اعراب ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ فاعلی حالت ہے، مفعولی حالت ہے یا اضافی حالت ہے. اور وہ دو زبر ہیں، دو پیش ہیں، دو زبر کے ساتھ عموماً حمزہ الف لگا ہوا آتا ہے. اضافی حالت میں دو زیر لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اعراب کہلاتے ہیں. ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی، اگر ان اعراب کو ہم تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیں تو سبجیکٹ آبجیکٹ بن جاتا ہے، آبجیکٹ سبجیکٹ بن جاتا ہے. اس لیے یہ ہم نے کیئرفل رہنا ہے کہ ہم نے اعراب صحیح پڑھنے ہیں. فاعلی، مفعولی اور اضافی حالت کو گرامر کی اصطلاح میں رفع، نصب، جر کہتے ہیں اور ہم بھی رفع، نصب، جر ہی کہا کریں گے.
اسم کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ 95% اسم جو ہیں وہ معرب ہوتے ہیں، جو کہ اسی رول کو فالو کرتے ہیں، کافرون کافرن کافرن، مسلمن مسلمن مسلمن۔ جو 5% ہے وہ اگین دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، جو غیر منصرف ہیں وہ ان کی آپ شکل سے پہچان جائیں گے، ان پہ تنوین کبھی بھی نہیں آئے گی، وہ زیادہ تر باہر سے آئے ہوئے الفاظ ہیں۔ ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، یہ کیا کریں گے کہ یہ رفع کی حالت میں تو پیش میں ہوں گے، لیکن نصب اور جر کی حالت میں صرف ان کے اوپر فتح ہوگی۔ پہچانیں گے کیسے آپ کہ یہ جر کی حالت میں ہے یا نصب کی حالت میں؟ وہ آپ کو اس کا کانٹیکسٹ بتا دے گا۔ اسی طرح مبنی میں جو ہے وہ تینوں حالتوں میں ایک جیسا رہتے ہیں۔ یہ تین الفاظ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں، معرب کیا ہے، غیر منصرف کیا ہے، مبنی کیا ہے۔ یہ میں اتنی دفعہ آپ کے سامنے دہراؤں گا کہ آپ کو اس کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ اب دیکھ لیں، یہ یہاں پر اسم کی حالت کیا ہے، فاعلی حالت ہوتی ہے، اس کو حالت رفع کہتے ہیں، یہ نومینیٹو کیس ہے، یعنی کہ یہ وہ آبجیکٹ، یہ وہ سبجیکٹ ہے جو کہ اس میں فیل کر رہا ہے جملے کے اندر، جس کے اوپر ہو رہا ہے مفعولی حالت، حالت نصب کہلاتی ہے، آبجیکٹو کیس ہے، اضافی حالت ایڈیشنل انفارمیشن۔ اور یہ تین اس کے اندر اسم کی اقسام ہو سکتی ہیں، یعنی کہ وہ منصرف ہو سکتے ہیں، غیر منصرف ہو سکتے ہیں، مبنی۔ یہ منصرف یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں وہ ہے جس کو میں نے اوپر معرب کا ہے۔ منصرف کا مطلب یہ ہے، یہ صرف کے جو بھی قوانین ہیں، یعنی کہ گرامر کے جو بھی قوانین ہیں اس کے اوپر یہ پورا اترتا ہے، یہ نہیں اترتا، یہ تو بالکل بھی نہیں اترتا۔ ٹھیک ہے جی، یہ سب کرنے کے بعد آج کے سیشن کا میں آپ کے سامنے کنکلوژن رکھوں۔ کنکلوژن یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے کلمہ کیا ہوتا ہے اس کی تعریف رکھ دی، میں نے آپ کے سامنے اسم میں نے آپ کے سامنے پارٹس آف اسپیچ رکھ دیے، تین ہوتے ہیں، اور پھر میں نے آپ کے سامنے جو چیز رکھی وہ یہ ہے کہ ناؤن اینڈ اٹس کیس، جو کہ یہ تین کیس ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر کچھ چیزیں آئی ہوں گی جو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا میں اس کو یاد رکھوں، میں کیا اس کو رٹا ماروں، کیونکہ یہ جو آپ نے بچپن میں سنا ہوگا نا کہ عربی زبان میں گردانیں بہت یاد کرنی پڑتی ہیں، گردان جو ہے اسم کی، تو اصل میں گردان جو ہے نا وہ اسی وجہ سے ہوگی کہ یہاں پر یہ تین حالتیں اس کی ہوں گی۔ اچھا، ابھی تو یہ تین حالتیں ہیں جس میں کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اسم جو ہے وہ فاعلی حالت میں ہے یا مفعولی حالت میں ہے یا کس کے اندر ہے، اضافی حالت میں۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں، یہ گردان جو ہے نا تھوڑی سی بڑی ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ ابھی ہم نے جو اسم پڑھا ہے نا وہ واحد تھا، سنگولر تھا، ابھی اس کے اندر جنڈر بھی آ جائیں گے، مذکر اور مؤنث، پھر اس کے اندر نمبر بھی آ جائیں گے۔ اور نمبر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ساری دنیا کے اندر جو بھی زبان ہوتی ہے اس کے اندر دو قسم کے نمبرز ہوتے ہیں، واحد ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے۔ عربی زبان میں تین ہوتے ہیں، واحد ہوتا ہے، ڈوئل پلورل ہوتا ہے، تثنیہ یعنی جو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جمع ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب یہ والا جو ٹیبل ہے، یہ جو ہمارے سامنے یہ ٹیبل ہے، یہ تھوڑا بڑا ہوتا چلا جائے گا، بڑا ہوگی اس کی شکل کیسی ہو جائے گی، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ بڑا ہوتے ہوتے اس کی شکل ہی ہو جائے گی، مسلمن 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 مسلمان مسلمین مسلمین مسلمون مسلمون مسلمون، مؤنث میں مسلمتن مسلمتن مسلمتن۔ تو یہ ایک آدمی سوچ سکتا ہے کہ کیا اب مجھے اسی طرح سے اسم اور فعل کی کیا گردانیں یاد کرنی پڑیں گی؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو ہمیشہ ہر سیشن کے اینڈ میں اس کے لیولز بتایا کروں گا۔ لیول 1 کیا ہے؟ یہ لیول 1 وہ لیول ہے جو سب سے سیریس قسم کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کریں، وہ میمورائز کریں اور پریکٹس کریں۔ یہ کون سے ہیں؟ یہ جیسے میں اپنے آپ کو اس میں ڈال دیتا ہوں کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ عربی کے اندر اور آگے پڑھ لوں، تو مجھے میمورائز کرنی چاہیے، حالانکہ میں نے بھی میمورائز نہیں کیا آج تک ان کو، یہ میری پریکٹس سے ہی مجھے تھوڑی بہت یاد رہ جاتے ہیں، نہیں رہتے تو پھر میں ان کو کنسلٹ کر لیتا ہوں۔ لیول 2 کیا ہے؟ لیول 2 یہ ہے کہ میں آپ کو ان کے چارٹس اتنے ایلیبریٹو دے دوں گا کہ آپ بس جب بھی گرامر یا قرآن کا ترجمہ یا حدیث کا ترجمہ جب آپ کر رہے ہوں گے تو آپ کے پاس ٹیبل پہ یہ 15-20 چارٹس رکھے ہوئے ہوں گے، جہاں پر بھی آپ کو پرابلم ہوگی آپ وہ چارٹس کو کنسلٹ کریں گے اور آپ سمجھ جائیں گے یہاں پر کیا چیز کیا ہے۔ لیول 3 کیا ہے؟ لیول 3 یہ ہے کہ جی آپ اے آئی کا استعمال کریں گے، آپ چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کریں گے، اور آپ کچھ ایپس کا استعمال کریں گے، جس میں سے کچھ ایپس ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے، جس میں سے شاید چٹکیوں میں یہ کام ہو جائے، بس اس میں کوشیس رہنے کی ضرورت ہے کہ کبھی کبھار چیٹ جی پی ٹی غلط بھی آپ کو انفارمیشن دے دیتی ہے۔ تو یہ میں نے آج آپ کے سامنے ایک سبق رکھا یہاں پر۔
آج ہم اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، نہیں تو ہمیں اور دیر ہو جائے گی. اب ریکارڈنگ سٹاپ کرنے کے بعد میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، آپ لوگ جو سوال کرنا چاہیں، ڈسکشن کرنا چاہیں، ہمارے پاس ابھی 10 سے 15 منٹ ہیں.